ایک جماعت نے جو جماعت آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے کہ اگر جن کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا ہے، جب ان کو کورٹ بلاتی ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر مجھے پکڑا تو 9 مئی ہو جائے گی، اگر مجھے پکڑا تو آگ لگ جائے گی، اگر مجھے پکڑا تو لوگ جو ہیں وہ ملک کو جلا دیں گے۔ اور کالز جاتی ہیں۔ آپ نے زمان پاک کا بھی آپریشن دیکھا، آپ نے اسلام آباد کو جلتے دیکھا، کس طرح جب پروٹیسٹ ہوئے اور دوسری جماعتیں بھی پروٹیسٹ کرتی ہیں۔ ہم نے بھی پروٹیسٹ کیے، پی ڈی ایم نے بھی پروٹیسٹ کیے، مسلم لیگ نون نے پروٹیسٹ کیے، پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیے، لیکن اپنے پروٹیسٹ کا ایک سرٹن ایس او پی کے ساتھ ہم نے وہ پروٹیسٹ کیے۔ 2014 میں جب ملک ترقی کر رہا تھا، وزیر اعظم نواز شریف تھے، ملک میں سی پیک آ رہا تھا، چائنا کا صدر آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، ملک میں انرجی کے منصوبے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، یوتھ پروگرام چل رہا تھا، ترقی ہو رہی تھی، آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا گیا۔ اس وقت بھی ایک شخص نے ڈی چوک پر حملہ آور ہو کر سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر اس وزیر اعظم کو جو ملک کو ترقی دے رہا تھا گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے، پولیس والے کے سر پھاڑے، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، پولیس اسٹیشنز کے اوپر حملہ کیا، ڈی چوک کے اوپر حملہ کیا۔ تب بھی ملک ترقی کر رہا تھا، تب آئی ایم ایف کو خدا حافظ تھا، انفلیشن مہنگائی کم ترین سطح پر تھی، ترقی بلند ترین سطح کے اوپر تھی، ایک گڈ فیل فیکٹر تھا، تو وہ موصوف آ گئے کہ نہیں جی نہیں، ملک کی ترقی نامنظور۔ آج ان کا برباد کیا ہوا اکانومی، ان کی برباد کی ہوئی فارن پالیسی، ان کی برباد کی ہوئی ملکی حالات، مہنگائی بلند ترین سطح پر، دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام جو وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے، اپنا لایا ہوا پروگرام جس کو انہوں نے ڈیفالٹ کیا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، شہباز شریف صاحب نے اس کو دوبارہ بحال کروایا، وہ کانفیڈنس دے کر، وہ کریڈیبلٹی دے کر دوبارہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جس دیوالیے کا بندوبست یہ لوگ کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ جب ابھی حکومت آئی، دھرنا، پروٹیسٹ آپ کا سیاسی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن دھرنا دینا ہے تو آپ دھرنا اپنے صوبے میں دیں۔ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اپنے صوبے میں پروٹیسٹ کریں۔ لیکن یہ سب آج کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ چکی ہے۔ مہنگائی جو یہ 36 سے 40%، 45% کے اوپر گئی، وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے۔ فارن پالیسی 26 سال کے بعد ایس سی او ہوئی ہے اس ملک میں۔ دوبارہ فارن پالیسی، اس کی کریڈیبلٹی، اس کا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو فارن پالیسی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے، وہ تقویت حاصل کر رہی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے۔ اگر آپ ریمیٹنسز دیکھیں، ریکارڈ سطح کے اوپر ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس حکومت کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، جس سے انویسٹمنٹ آنی ہے، ترقی ہونی ہے، جس ملک کی جو ترقی ہے اس میں اس کا حصہ ہے، وہ 15% کے اوپر آ گیا۔ منصوبے لگ رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے۔ یوتھ، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں لوگوں کو دوبارہ اعتماد بحال ہو کے، دوبارہ منصوبے بحال ہو کے، ہسپتال بن رہے ہیں، کسان کارڈ مل رہے ہیں، ایگریکلچر کو تقویت ہو رہی ہے، جو آپ ہر شعبہ اٹھائیں اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو تکلیف کس چیز کی ہے؟ تکلیف 2014 والی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ ترقی روکنی تھی، آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں تو یہ ترقی روکنی ہے۔ اور کس بات کا احتجاج؟ اس ترقی کے خلاف احتجاج، کم ہوتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج، کم ہوتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر احتجاج، کم ہوتی یہ جو فارن پالیسی ہے اس کی بہتری کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ جو ہم نے تباہی چڑھائی تھی، اس ملک کو دیوالیہ کر کے گئے تھے، وہ ملک دوبارہ وہ ملک دوبارہ اکنامکلی سٹیبل ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر دوبارہ ترقی آ رہی ہے، فارن انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے۔ اس بات کا احتجاج؟ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ 24 کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے، یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے، یہ گھر کا فساد جہاد بنا دیا۔ علیمہ باجی آتی ہیں جیل سے ملاقات کر کے،
تو کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جمعرات کا الٹیمیٹم دے دیا کہ مجھے رہا کر دو. آپ کو رہا حکومت نے کرنا ہے, آپ کو رہا کسی ادارے نے کرنا ہے. آپ ایک مجرم ہیں, آپ کے اوپر الزامات ہیں, آپ کے کیسز عدالت میں ہیں, انویسٹیگیشن کے اندر ہیں. آپ کو جو عدالتی فیصلے ہیں, جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں رہا نہ کیا تو خیبر پختونخوا کے اوپر پنجاب چڑھائی کر دے گا, ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دے گا, اور یہاں جہاد اور فساد کر دیں گے, ملک کو آگ لگا دیں گے اگر ہمیں رہا نہ کیا. ہم نے اپنے فیصلوں پہ اپنے لگے الزامات کے اوپر 3 نسلوں کا جواب دیا ہے. آپ 4 سال کا تو جواب دیں. یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر آپ نے مجھے رہا نہ کیا تو گنڈا پور صاحب یلغار کرتے ہوئے, حملہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے پنجاب پر حملہ کر دیں گے, یا وہ وفاق پر حملہ کر دیں گے. کیوں؟ یہ کوئی, میں بار بار ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ گھر میں 2 خواتین کی لڑائی, نند اور بھاوج کی لڑائی, ایک گھر کا فساد کو جہاد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جہاد کا کوئی ریزن ہوتا ہے. جہاد دہشت گردوں کے خلاف کیا جاتا ہے. جہاد ریاست کی سالمیت اگر خطرے میں ہو تو جہاد کیا جاتا ہے. آپ ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں کیونکہ بنی گالا کی زمان پاک سے نہیں بن رہی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک فرینچائز پارٹی بن چکی ہے جس کی 24 کو بیڈنگ ہونی ہے. نند جیتے گی یا بھاوت جیتے گی؟ یار خدا کا خوف کریں. نہ کوئی MNA احتجاج کا حصہ, نہ کوئی MPA احتجاج کا حصہ. کسی پارلیمنٹ میں اس احتجاج کی کوئی تقریر آپ نے سنی ہو؟ میں نے تو نہیں سنی. پنجاب اسمبلی میں کسی MPA نے تقریر کی ہو, نیشنل اسمبلی میں کسی MNA نے تقریر کی ہو؟ وہ کیا وہ شرم سے جھکے ہوئے ہیں؟ وہ دیور اور جیٹ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ اس مسمسے میں کا شکار ہیں کہ ہم بھاوج کی سائڈ لیں یا ہم نند کی سائڈ لیں.